جی ایم سعید کی بات تو میں بات کی بات کرتا ہوں. میں نے غصے میں سب کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ اس پاکستان کے اندر الطاف نے غلطی کی, پوری قوم کو رگیب دیا. میں نے وہ ویڈیو کلپس دیکھے ابھی کے تھوڑے دن پہلے کے, کہ نواب شاہ کے اندر پاکستان کے خلاف مغلظات بک رہے تھے, لعنت بھیج رہے تھے, اور رینجرز کے آفیسرز ان کی تھوڑیوں میں ہاتھ ڈال رہے تھے. اور یہاں ہم اخبار کے اندر اور ٹی وی کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ ہم مذاق بنا کر کلپ بھیج رہے ہوتے ہیں, زیادہ اونچی آواز میں نہیں, ٹھاکر لے جائے گا. فاروق ستار کو لے کے گیا تھا نا. بات یہ ہے کہ وہاں ٹھاکر جا کر کسی کے گلے کیوں نہیں دبا دیتا جب وہ وہاں پر نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. تو شہر کے اندر جب پاکستان لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں تو اس وقت سب کی خودداری اور سب کی ملک سے وفاداری کہاں چلی جاتی ہے. یہ شہر لاوارث نہیں ہے, یہ شہر یتیموں کا شہر نہیں ہے. اگر ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا تو صرف اس لیے کہ غلطی ہمارے لوگوں سے ہوئی تھی, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس غلطی کا کفارہ ادا کرتے کرتے غلامی کے اس درجے پر پہنچا دو کہ جہاں ہم تمہاری ہر بات کو خاموشی سے برداشت کر لیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم نے سب کچھ سہا, ہم نے اس ناانصافی کو بھی سہ لیا کہ جو آپ ڈومیسائل کی چھری پھیر کر ہمارے ساتھ کرتے رہے. 1973 کے اندر آپ نے سندھ کے دیہی علاقوں کو برابر لانے کے لیے آپ نے کوٹا سسٹم نافذ کیا تھا, اس کو پھر آپ نے ایکسٹینڈ کر دیا. 2013 میں ختم ہو گیا. 19 اگست کو عمران خان نے ایک ایس آر او کے تحت تا حکم ثانی پھر دوبارہ کوٹا سسٹم مسلط کر دیا. یہاں ہمیں مذمت کرنی چاہیے, دکھ ہوتا ہے. یعنی میں سیاسی طور پر میں نہ کبھی کسی کو, مصطفیٰ کمال کو کچھ کہنا چاہتا ہوں, نہ عامر کو, نہ کسی کو, لیکن اس بات کا دکھ ہوا کہ یہ لوگ گورنمنٹ میں موجود تھے اور عمران خان نے ایک ایس آر او کے تحت کوٹا سسٹم دوبارہ سے مسلط کر دیا. کس کی ذمہ داری تھی؟ 2 سیٹیں تھیں یا 1 سیٹ تھی, کھڑے ہو جاتے, استعفیٰ دے کر آ جاتے, مستعفی ہو جاتے اپنی اس سیٹ سے کہ جب میں اپنی قوم کے مفادات کا دفاع نہیں کر سکتا تو مجھے یہاں بیٹھنے کا حق نہیں, چھوڑ دیتے. لیکن اس اقتدار کی اس ٹافی سے چپٹے رہ کر یہ ثابت کیا کہ تمہیں اپنے قوم کے لوگوں سے دلچسپی نہیں ہے, قوم کے لوگوں کے مفادات سے دلچسپی نہیں ہے. میں آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں آئے, اور میری جو باتیں میں نے آپ سے کہیں, چاہے اشاروں کے نائیوں میں کہیں, میں نے کہا یہ جو واقعہ ہوا تھا 9/11 کا, افغانستان پہ حملے کا جواز تھا نا, تو اس شہر میں جو قتل ہوا کسی ایک کو الزام مت دینا. اس شہر میں جو قتل ہوئے وہ بھی اس شہر میں یلغار کا جواز پیدا کرنے کے لیے قتل ہوئے تھے. یہاں کوئی اور ادارے اور کوئی اور ایجنسیاں نہیں تھیں, یہاں کوئی اور قانون نہیں تھا, وہی پاکستان کا قانون تھا. اسی طرح یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم عددی اعتبار سے بے شک کم ہیں. میں مولانا کی ایک بات کو پھر وضاحت کروں گا, مطلب اس لیے نہیں کہ مولانا کی کسی بات سے مجھے اختلاف ہے, میرے بھائیوں کی طرح ہیں, اور میرا رشتہ مولانا سے حضرت علامہ شاہ احمد درانی کے ایک چھوٹے سے مرید کی وجہ سے ان کے خاندان سے یہ رشتہ ہے. تو میں بھائیوں کی طرح ان سے پیار کرتا ہوں. لیکن انہوں نے جس طرح کہا نا کہ پنجاب بورڈ کے کسی بندے کو اٹھا لو اور ہمارے بورڈ کے, یہ بیٹھے ہوئے سارے یہاں پہ, کسی کا امتحان لے لیجئے, یہ سب لوگ, یہ درست ہے, یہ درست ہے بھائی کہ کراچی یونیورسٹی کے گیٹ پر آپ داخل ہوں گے تو آپ کو مہاجر ہونے کے ناطے چانٹے پڑیں گے. جائیے معلوم کر لیجیے, پوچھا جائے گا کس جماعت سے, اور اگر آپ نے اس سے پنجابی میں کہہ دیا ہوا ہے تو ہم سے کیوں پوچھ رہا ہے, تو بولیں گے تو ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے, چل نکل یہاں سے. یہ ہے نتیجہ. اور نہیں, اور میں آپ سے قابلیت کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس قوم کی تو گھٹی میں قابلیت ہے. اگر کوئی شخص پہلی جماعت نہیں پڑھا ہوا, اگر کوئی شخص پہلی جماعت نہیں پڑھا ہوا تو اس کی سیاسی جسارت, اس کی عقل, اس کی فہم و فراست سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب وہاں کا پنجاب کا سسٹم, خدا کی قسم ہمارے بچے جب ان کو مارتے ہیں, اور جان بوجھ کے کراچی یونیورسٹی سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی,
کہ کراچی یونیورسٹی کے گیٹ پہ آج یونیورسٹی میں جو بچے جاتے ہیں ان کی مونچھیں نہیں نکل پاتی اور وہ یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں. یونیورسٹی کے گیٹ پہ جب انہیں چانٹے پڑتے ہیں، ان کی حقارت کے ساتھ ان کی بے عزتی کرتے ہیں، انہیں مرغا بناتے ہیں یہ پوچھنے کے لیے کہ کون سی جماعت سے تعلق ہے، تو دوسرے دن آ کے روتے ہیں گھروں پہ کہ ماما یونیورسٹی نہیں جائیں گے، وہاں مارتے ہیں، وہاں بے عزتی ہوتی ہے. ہماری قوم کی مائیں، ہمارے قوم کے بزرگ اپنے گھر کے اثاثے بیچ کر اقرا اور ہمدرد یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، لمس میں پڑھاتے ہیں، پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، اس لیے کہ ہماری یونیورسٹیاں ہم سے چھین لی گئیں. میں نے کہا نا کہ مقامی تو وہ ہے جس کے پاس ڈگری ہے، نوکری نہیں ہے. شہر میں ہمارے تعلیمی ادارے ہیں لیکن ہمارا داخلہ نہیں ہے. یہ مقامی لوگ ہیں، لیکن ہم ان سب پہ صبر اس لیے کرتے کہ یہ ملک ہمیں بچانا ہے. یہ ملک ہمارے بزرگوں کا بنایا ہوا ہے. آپ سب لوگ پورے حوصلے کے ساتھ، پوری توانائی کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ کہ اس قوم کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ ہم کسی غلام کی اولاد ہی نہیں ہیں. ہم سب کی ہسٹری اٹھا لیجئے، آپ سب کی ہسٹری اٹھا لیجئے. میں دوسری قوموں کی ہسٹری اس لیے بیان نہیں کروں گا کہ وہ کسی کی تضحیک ہو سکتی ہے، کسی کا دل دکھ سکتا ہے، لیکن اپنی قوم کا دفاع کرنے کی تو مجھ میں ہمت ہے کہ میری قوم کے اندر، ہم کہتے ہیں نا ہم غلام کوئی کسی کا باپ نہیں بنا سکتا. میری قوم کے اندر صدیقی ہے، میری قوم کے اندر سید ہے، میری قوم کے اندر فاروقی ہے، میری قوم کے اندر عثمانی ہے، میری قوم کے اندر رانگڑ ہے، میری قوم کے اندر راجپوت ہے، میری قوم میں قائم خانی ہے، میری قوم میں چانڈیوں نہیں ہے. میری اس قوم کے اندر اگر فاروقی ہے تو حضرت عمر فاروق سے نسبت اس کی جو لگتی ہے، کیا غلام تھے؟ اگر کوئی عثمانی ہے تو اس کی نسبت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لگتی ہے، کیا غلام تھے؟ اگر کوئی سید اپنے آپ کو کہتا ہے اور حضرت علی سے نسبت جوڑتا ہے، کیا غلام تھے؟ اگر کوئی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت جوڑ کے اپنے آپ کو صدیقی کہتا ہے، غلام تھے؟ جن سے نسبتیں جڑتی ہیں سب حاکم تھے. اگر میں رانگڑ کہتا ہوں تو میں ہر ایک کو سمجھاتا ہوں کہ رانگڑ لفظ نہیں ہے، رن گڑھ ہے. میدان جنگ میں گڑ جانے والے لوگ، مارشل لوگ، شکست نہ ماننے والے لوگ، اپنی جان دے دینے والے لوگ. راجپوت، رانگڑ، قائم خانی، کون غلام تھا؟ حاکم ہے یا مارشل ہے؟ دونوں صفت اس قوم کی رگ رگ میں موجود ہے. اسے کو غلام بنا سکتا ہے؟ کبھی نہیں بھائی. ہمارے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کبھی کسی کی غلامی برداشت کریں. آپ پوری طاقت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ اپنی قوم کو جمع کیجیے. ان سب کو اس بات کا احساس دلائیے کہ مانا کہ ہم عددی اعتبار سے کم ہیں لیکن صلاحیتوں کے اعتبار سے 100 پہ اکیلے بھاری، جس کی وجہ سے ڈاکٹر قدیر کون تھا؟ مجھے ایک اور میں تلخ بات کہہ رہا ہوں، کسی کو بری بھی لگ سکتی. میں ایک نشست میں بیٹھا، اس نشست کے اندر میں نے کہا کہ مہاجر قوم کی قربانی اور مہاجر قوم کی صلاحیتوں سے کبھی انکار مت کرنا. میں نے ان کو ڈاکٹر قدیر کے بارے میں کہا. کہنے لگے پاکستانی ہیں وہ. مجھے ظاہر ہے وہ کڑوی باتیں یاد تھیں جو اس غریب کے ساتھ ہوئی. میں نے کہا کہ مصطفیٰ کر بھارت کے ٹینکوں پہ بیٹھ کے آنے کی بات کرتا ہے اور اس کے بعد وہ MNA بنتا ہے، اس لیے کہ وہ پنجابی تھا. اس شخص نے تمہیں کنونشنل وار سے باہر کر دیا، تم روایتی جنگ سے باہر ہو گئے، اب تم بٹن دبانے کی دھمکی دے کر بیٹھ کر کھاتے ہو. کس نے کیا؟ 2 منٹ. کس نے کیا؟ ڈاکٹر قدیر نے یہ صلاحیت دی نا. ہمارے ہاں احسان فراموشی کی مثالیں کم نہیں ہیں. میں نے کہا اگر ڈاکٹر قدیر پاکستانی ہوتا تو تم ٹی وی میں بیٹھ کر اس سے پوری قوم سے معافی نہیں منگواتے. وہ مہاجر تھا اس لیے تم نے معافی منگوائی، اور جو پنجابی تھا وہ بھارت کے ٹینکوں پر بیٹھ کر آیا تو اس کو میں نے بنا دیا. کس کی صلاحیت ہے؟ اس قوم میں نہ صلاحیت کی کمی، اس قوم میں نہ ہمت کی کمی،
اس قوم کے اندر شرافت بھی انتہا درجے کی اور بہادری بھی انتہا درجے کی. اس قوم کے اندر بیچ کی کوئی کلاس نہیں ہے. اس لیے اپنے اندر پورے اعتماد کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیں، آپ عزم کر لیں کہ آپ اپنے آپ کو اپنے گھر تک محدود نہیں رکھیں گے. آپ پر اپنی قوم کی ذمہ داری ہے، اس ملک کی ذمہ داری ہے. اگر ہم نے متحد ہو کر اس ملک میں ہونے والی زیادتیوں اور غلط فیصلوں کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف ہم کھڑے نہیں ہوئے، میں نے آج کہا ہے نا آپ کے سامنے، اسی طرح آپ بھی کہیے کہ ایک کلرک بھرتی ہو، ایک کونسلر کا حلف اٹھانا ہو، ایک ایم پی کا حلف اٹھانا ہو. میں نے کہا مسرور حلف نہیں اٹھا سکا. اس شہر میں جس کو چاہے گرے کر دو، جس کو چاہے بلیک کر دو. ایسا ہی ہوتا ہے وکیل صاحب، گرے کرتے ہیں، وکیل بلیک کر دیتے ہیں کہ یہ بلیک کر دیا، اس کو گرے کر دیا. جب باقر کو آئی ایم ایف نے نامنیٹ کر کے یہاں پر اس کے انگوٹھے کے نیچے پورے ملک کی معیشت دے دی اور اسٹیٹ بینک کا گورنر بنا دیا، اس کا کیریکٹر سرٹیفکیٹ کس نے دیا تھا؟ بغیر کیریکٹر سرٹیفکیٹ کے نہیں آیا، اور کیریکٹر سرٹیفکیٹ کسی نے دیا تو بھی ذمہ دار، اور نہیں کیریکٹر سرٹیفکیٹ دیا تو بھی ذمہ دار. بھائی کیریکٹر سرٹیفکیٹ دیا ہے تو اس کے جو بھی خمیازہ بھگتنا پڑے گا پوری قوم کو، اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اس کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ دیا ہے. اور اگر بغیر کیریکٹر سرٹیفکیٹ کے آ گیا تو بھی ذمہ دار کیسے آ گیا؟ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر جرت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے. اس ملک کی آنرشپ ہم نہیں لینے کو تیار. ہم سمجھتے ہیں کہ جس کی ذمہ داری ہے وہ کرے گا. اس ملک کی آنرشپ ہمیں لینی پڑے گی، اس شہر کی آنرشپ ہمیں لینی پڑے گی. یہ ملک کس کا ہے؟ ہمارے بزرگوں کا بنایا ہوا ملک ہے. بالکل بھائی. جو کچھ 71 میں ہوا اس کے بعد کوئی شرمندہ اگر نہیں ہے تو آئندہ کسی سانحے پر بھی کسی کی شرمندگی کا انتظار مت کیجیے گا. آپ سب لوگ سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، طاقت دے. میں تم سے سب سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو مظلوم کے ساتھ، ظالم کے خلاف کھڑا رکھا ہے. میں آج ایس یو جی ایف کے تمام لوگوں کے سامنے تم سب سے وعدہ کرتا ہوں کہ آخری سانس تک اس جدوجہد میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. سیمینار سے چیئرمین مہاجر قوم مومن آفاق احمد صاحب خطاب کو فرما رہے تھے، جو ماضی، حال اور مستقبل کے پیرائے میں حقائق پر مبنی وہ حقائق بیان کر رہے تھے جنہیں ہم سوچنے سمجھنے کے باوجود ٹھنڈے پڑے ہیں اور ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. سیمینار کے اختتام پر میں ملتمس ہوں ایڈوکیٹ خرم صاحب سے کہ وہ آئیں اور اختتامی کلمات ادا کریں. ایڈوکیٹ خرم صاحب.